نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سن 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ پایا احسان اور اس کا لطف و کرم ہے، اس ذات نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے دین کی خدمت کر سکیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سن ہجری کے آغاز کے موقع پر میں نے یہ عزم سال نو کیا کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی ویڈیو لیکچرز کے ذریعے اہل اسلام کے اندر اتحاد امت کا شعور بیدار کرنے کی جد و جہد کروں گا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرقان حمید کے اندر اس طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ رب العزت نے جب زمین پر انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کلمہ خلیفہ کا استعمال کیا۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کلمہ واحد کا صیغہ واحد استعمال فرمایا کہ ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کہ جمیع مخلوق اس ایک خلیفہ کے ساتھ متحد ہو جائے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ناظرین و سامعین کرام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو وہیں پر شیطان لعین ابلیس اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے ایک برائی کا بھی آغاز کر دیا۔ جہاں اچھائی کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وہیں برائی کے لیے شیطان میدان میں آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمام جمیع انسانیت کے حوالے سے زمین پر، فرماتا ہے ما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے، فاختلفوا، پھر وہ باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے۔ وہ جدا جدا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو وہ ایک تھے، ان سے وابستہ لوگ سارے ان کے ساتھ متحد اور وابستہ اور اتفاق اور اتحاد تھا ان کے درمیان۔ وہ اتفاق اور اتحاد کو توڑنے والا کون تھا؟ وہ شیطان لعین تھا۔ شیطان نے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ خود کہا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین،
کہ اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا. سامعین و ناظرین کرام، اس شیطان کے کردار کے نتیجے میں پھر لوگ باہم مختلف ہو گئے، ان کے درمیان اختلافات پیدا شروع ہو گئے. جب سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو توحید کے قائل تھے، لیکن جب شیطان نے اپنی وسوس اندازی اور اپنے شر کو پھیلانا شروع کر دیا تو باہم مختلف ہو گئے. اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلاف رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو سامعین پتہ چلا کہ انسان تو وہ سارے لوگ مل جل کر رہتے تھے، متحد تھے، باہم جماعت تھے. ان میں شیطان نے پھوٹ ڈالی. شیطان کے پھوٹ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں اختلاف کرنا شروع ہو گئے. شیطان کی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا باری تعالیٰ کہ تو کس کو بنا رہا ہے، یہ تو خون خرابی کریں گے، آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. تو وہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں یہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے شروع ہو گئے. باری تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. اللہ پاک نے اس کی وجہ، اس کا سبب بھی بیان فرما دیا. اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا بلکہ سب کو مذہب کے اختیار کرنے میں آزادی دی. اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. تو جو اختلاف کرتے رہیں گے ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے. گویا اللہ رب العزت چاہتا تو ساری امتیں، ساری انسان واحد رہتے، ایک جماعت رہتے، ایک ساتھ رہتے، متحد رہتے، لیکن اللہ رب العزت نے خود نہیں چاہا کہ یہ ایک متحد رہیں. اور وہ کیوں نہیں چاہتا تھا؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں خود یہ انسان کو ارادے کی قوت دے کر، اسے فیصلے کی قوت دے کر آزاد کر دیا کہ وہ چاہے تو حق کے ساتھ جڑ جائے، چاہے تو باطل کے ساتھ جڑ جائے. تو سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ جو لوگ حق پر ہوں گے وہ انبیاء کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، وہ جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ اہل حق کے ساتھ مل کر متحد اور اتحاد قائم رکھیں گے. اور جو لوگ ان سے دور ہٹیں گے اور جو جن پر رب نے رحم نہیں فرمایا ہوگا ان کا حشر جہنم کے اندر ہوگا. وہ لوگ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اور اسی لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے ان لوگوں کے درمیان فرق رکھا تاکہ پتہ چلے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. تو انہی لوگوں میں سے اللہ رب العزت جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا. باری تعالیٰ نے اسی وجہ بیان فرما دی، اور اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمائی کہ دونوں کے درمیان دو طبقوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھا، ایک خیر کا طبقہ اور ایک شر کا طبقہ. اور خیر اور شر کے طبقے کے وجود کا بنیادی سبب جو عقل کو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شر نہ ہو تو خیر کی سمجھ نہیں آتی، خیر نہ ہو تو شر کی سمجھ نہیں آتی. دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. دن ہوگا تو رات کی سمجھ آئے گی، اجالے کی سمجھ تب آئے گی جب اندھیرا ہم دیکھیں گے. جب اندھیرے کی یہ خبر نہیں تو اجالے کو کیسے سمجھ سکیں گے کہ یہ اجالا ہے.
تو اسی لیے باری تعالیٰ نے ایک طرف شر رکھا اور ایک طرف خیر رکھا. تو جو خیر کے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جو باہم متحد ہوں گے، ایک ساتھ مل جل کے رہیں گے. اسی لیے فرمایا الا من رحم ربک، جو جن کے اوپر رب نے رحم فرمایا ہوگا وہ متحد ہوں گے، اور جن پر اللہ رب العزت کا رحم نہیں ہوگا یا جو لوگ مل جل کر نہیں رہتے ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کا ان کے اوپر رحم بھی نہیں ہوگا. تو سامعین و ناظرین کرام، آج ہم نے تاریخی اعتبار سے قرآن و سنت کے حوالے سے یہ معلوم کیا کہ انسان شروع ہی میں متحد تھا، ایک تھا. بعد ازاں شیطان کی وسوسہ اندازی اور اس کی خلل اندازی اور دخل در معقولات کی وجہ سے انسان باہم مختلف ہونے لگے. آپس میں وسوسہ اندازی پیدا کرنے سے وہ انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مل جل کر رہیں اور ان لوگوں میں سے ہوں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا رحم فرمایا ہے. وما علینا الا البلاغ.